فرمایا پھر تمہیں زمین سے ایک ندا فرمائے گا، یعنی جب میعاد آپ کا وقت جب پورا ہو جائے گا تو اللہ تعالی تمہیں ایک ہی بار میں بلائے گا اور کہے گا ایھا الموتى اخرجوا، اے مردے نکلو، یعنی قبروں سے باہر آ جاؤ۔ اس کا حکم ہوگا، قبریں خود بخود کھلتی جائیں گی، آپ سب باہر نکل آئیں گے۔ حکم، اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ اسباب، مجھے کوئی کام کرنا ہے، انجینئر ہوں تو مجھے انسٹرومنٹ چاہیے، آلات چاہیے، کھیتی باڑی کرنی ہے مجھے آلات چاہیے، مزدوری کرنی ہے آلات چاہیے، پلمبر کو اپنے چاہیے، الیکٹریشین کو اپنے چاہیے، راج مزدور کو اپنے چاہیے، سب کو اپنے اپنے۔ اللہ کو کسی سبب کی ضرورت اونچی، مرد و عورت نہ ہو وہ حضرت آدم کو بنا دیتا ہے، مرد ہے عورت نہیں ہے حوا کو بنا دیا، عورت ہے مرد نہیں حضرت عیسیٰ کو بنا دیا۔ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ حکم فرمائے گا، جیسا چاہے گا ویسا ہوگا۔ حکم ہوگا نکلو، سارے نکل آئیں گے۔ کوئی جانوروں کے پیٹ میں ہوں گے، کوئی سمندر کی آغوش میں، آپ کہیں گے گل سڑ گئے، ختم ہو گئے۔ اللہ فرمائے گا نکلو، سارے پورے ہو کے نکلیں گے، سارے۔ انگلی کٹ گئی، ناخن ٹوٹ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سب سارے اعضاء جمع ہو جائیں گے، ایک ایک بال آپ کا جمع ہو جائے گا اس کے حکم سے، اس کے حکم کی طاقت کو پہچانے۔ یہاں آپ کے ہاں روز عدالت حکم دیتی ہے، حکومت کہتے ہی ہے کہ حکم والوں کو وہ حکومت دیتے ہیں، کہ خود اپنا حکم نہیں مان پاتے۔ عدالت حکومت کا نہیں مانتی، حکومت عدالت کا نہیں مانتی، آپ کس کا نہیں مانتے، کون کس کا نہیں مانتا، یہ جھگڑے دنیا کے چلتے رہتے ہیں۔ مگر اللہ کا حکم ہو جائے تو کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے؟ اونچی، وَهُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، سارے حاکموں سے بڑھ کر اس کا حکم کوئی روک سکتا نہیں۔ اس کی ندا آئے گی اس کی طرف سے، نکلو، سارے زمین سے نکل آئیں گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ اللہ۔ کُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، سب اس کے حکم کے ماتحت ہیں، زیر حکم ہیں، اس کے حکم سے کوئی بھی باہر ایک لفظ باہر ہوتا ہے، ایک باہر ہے۔ یہ باہر اردو فارسی میں ہے، باہر عربی میں بولتے ہیں۔ باہر کا مطلب صاف ہونا، واضح ہونا۔ باہر، اس کے حکم سے کوئی باہر نہیں ہے، بھلے کتنا طاقتور ہو، دنیا میں اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتا ہو۔ جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، اس طرح کی باتیں، تمہیں ہمارا پتہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نا، کتنے ہو؟ اللہ کے حکم کے سارے ماتحت ہیں، اس کے حکم سے کوئی باہر۔ اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ کہیے اللہ تعالی کا ہے۔ تم کو تمہاری قبروں سے بلائے گا، اس طرح کے بلاتے وقت تم قبروں میں یا عالم برزخ، موت کے بعد جو زمانہ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں، برزخ کے معنی پردے کے ہیں۔
تم قبروں میں یعنی عالم برزخ میں ہوگے، بلانے والا نہیں، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، زندہ ہو کر قبروں سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے۔ نہیں جی مجھے کوئی نہیں بلا سکتا، مجھے کوئی نہیں کر سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یاد رکھیں۔ جب قیامت آئے گی، قیامت کا مطلب کھڑے ہونے کا دن، سارے کے سارے قبروں سے نکل کر وہاں پہنچ جائیں گے، قبروں سے نکل کر وہاں پہنچ جائیں گے۔ روایات کے مطابق، کیا کہہ رہا ہوں؟ روایات کے مطابق ملک شام، انگلش والے سیریا کہتے ہیں، عرب والے سوریا کہتے ہیں، شام، ملک شام، وہاں سے قیامت کا میدان شروع ہوگا۔ علیکم بالشام، حدیث میں الفاظ آتے ہیں، اولیاء بڑی تعداد میں ملک شام میں جا کر آباد ہوئے، اس کے لیے کہا گیا کہ شام میں جاؤ۔ اب وہاں کا حال کر دیا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن وہ بڑا مقدس مقام، انبیاء و اولیاء کی سرزمین، آج بھی وہاں کتنے انبیاء، کتنے صحابہ، کتنے اولیاء آرام فرما ہے۔ وہاں سے لے کر عرفات تک یہ سارا میدان قیامت کا ہوگا، سارے وہاں کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالی کے حضور کوئی غائب نہیں ہو سکتا، بھاگ نہیں سکتا، کسی اور جگہ پناہ پکڑ سکتا۔ آج اگر انکار بھی کریں دنیا میں، کل اللہ کی بارگاہ سے ادھر ادھر ہو سکتے نہیں، سب نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ آج زبر زیر کی باتیں کرتے ہیں، کل پیش بھی ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ جو اس وقت سے ڈرے گا، آج اپنے آپ کو بچائے گا، کامیاب رہے گا۔ ہمارے ہاں عادت ہے دیکھا جائے گا، ہمارے ہاں یہ کہنے کی عادت ہے، مولوی لوگ ایسے ہی ڈراتے ہیں، دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہے، 4 مشہور فرشتے، فرشتوں کی تعداد کوئی معلوم نہیں ہے، کتنے فرشتے بنتے رہتے ہیں، ان میں بڑے کون ہیں؟ 4، جبرائیل امین، اسرافیل، میکائیل اور اسرائیل۔ جبرائیل و میکائیل، اسرافیل و اسرائیل۔ یہ اسرافیل علیہ السلام جن کے بارے میں آپ نے سنا، یہ سور پھونکیں گے، آواز لگے گی، ایک چنگھاڑ، سارے، پہلا سور پھونکیں گے دنیا ختم ہو جائے گی، دوسرا سور پھونکیں گے سارے جاگ جائیں گے، سب قبروں سے نکل کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ آپ کو اگر پتا ہو کہ جی پیشی ہے عدالت میں، جج کے سامنے، خوف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پوچھ رہا ہوں، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہو جائے، کیا حکم دے دے۔ وہ احکم الحاکمین اللہ تعالی، اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ ڈرنا چاہیے یا نہیں؟ اونچی، ہمیں ایمان کی حالت درست رکھنی ہے، اعمال نیک رکھنے ہیں، امید ہے اس کی ذات سے، وہ کریم ہے، کرم فرمائے گا، امید ہے، مگر ہمیں نڈر نہیں ہونا چاہیے اللہ کے معاملے میں۔ امید اور خوف کی درمیانی حالت کہ اللہ سب سے پہلے مجھے بخشے گا، اور یہ بھی کہ سب سے پہلے مجھے پکڑے گا، یہ درمیانی حالت
کہ سب سے پہلے جس کو جنت میں جانے کا کہے گا وہ بھی میں ہوں، اور جس کو دوزخ میں جانے کا کہے گا وہ بھی میں ہوں۔ یہ درمیانی حالت۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، لوگ اللہ والے ہی ڈرتے ہیں اللہ سے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے اللہ اکبر کہنے کا ایسا رنگ ہو جاتا جس کو پیلا کہتے ہیں، ڈر کے مارے، جیسے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ ان کے فرزند حضرت سیدنا امام محمد باقر کہتے ابا جان آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بالکل پیلے پڑ جاتے ہیں خوف سے۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا بیٹا پتہ ہے کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، اس کی ہیبت سے میرا یہ حال ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ گناہ گار، ہمیں کچھ ہوش ہی نہیں ہے، اندازہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ ہم واقعی غور نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے، وقت ضائع کر رہے ہیں، غفلت میں ہیں۔ یہ سونا، نیند، غفلت یہ کفر کی طرح ہے، جاگنا، ہوش میں رہنا یہ ایمان کی طرح ہے۔ ایمان زندگی ہے، کفر موت ہے۔ تو زندہ بنو، مومن بنو، اللہ سے ڈرنے والے بنو، اللہ کو پہچاننے والے بنو۔ اللہ فرماتا ہے اس کی نشانیوں میں سے، یہ جو نشانیاں بیان ہوئی میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے پھر دوہرا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، اور زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد، اور یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، تم انسان ہو دنیا میں پھیلے ہوئے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے، جس کو میاں بیوی کہتے ہیں، تمہارے درمیان محبت اور مہربانی رکھ دی۔ یہ نشانی ہے اللہ کی طرف سے دھیان دینے والوں کے لیے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، تمہاری زبانوں اور رنگتوں کو مختلف رکھا، یہ جاننے والوں کے لیے نشانیاں۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے رات بنائی ہے سونے کے لیے، دن تمہارے جاگنے کے لیے، اس کا فضل تلاش کرو، سننے والوں کے لیے نشانہ۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، ڈراتی ہے، امید دلاتی ہے، اور آسمان سے پانی اتارتا ہے تو اس سے زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے، پھر تمہیں ایک ندا فرمائے گا زمین سے، جبھی تم نکل پڑو گے۔ یہ نشانیاں آپ نے سنی، یہ اکٹھی بیان ہوئی ہیں مسلسل۔ میں نے اس میں سے آپ کو یوں سمجھیں کہ 10% سنایا ہے۔ اگر ایک ایک نشانی کی تفصیل میں جاتا تو کئی جمعے لگتے، کتنی مثالیں، کتنی باتیں۔ ہمیں جان لینا ہے اس کائنات کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اس کی نشانیاں، اس کی بنائی ہوئی کائنات کو برتتے ہیں تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم رب کو پہچانیں، اور رب کو پہچان کے اس کے شکر گزار بندے بنے، انکار کرنے والے یا نافرمان نہ بنے۔ اللہ کی نعمتوں کو برتتے ہو، خوب استعمال کرتے ہو، اس میں غور بھی کیا کرو۔ یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہنے کی عادت ڈالو، خالی نہ رہا کرو۔ سبحان اللہ کہتے رہو، الحمدللہ کہتے رہو، لا الہ الا اللہ کہتے رہو، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ کو تسبیح کہتے ہیں، الحمدللہ کو تحمید کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو تحلیل کہتے ہیں، اللہ اکبر کو تکبیر کہتے ہیں۔ آپ کی زبانیں تر رہیں اور دل میں یہ اثر رہے کہ یہ میرے رب کی مہربانیاں ہیں، میں کسی لائق۔ شکر، اللہ کے آگے جھکنا، شکر کرنا، یہ ہمارا مزاج ہو جائے
تو پھر بات بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور وہی ہے کہ اول بناتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا، اس نے پہلے بھی بنایا تمہیں دوبارہ بنائے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ تمہاری سمجھ میں اس پر زیادہ آسان ہونا چاہیے۔ دوبارہ بنانا تو آسان ہوتا ہے، پہلے بنانا مشکل ہوتا ہے، تو تمہاری سمجھ میں اس پر آسان ہونا چاہیے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے سب سے برتر شان آسمانوں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ یہ جو آخری آیت ہے اس میں خلاصہ آ گیا تمام نشانیوں کے بعد کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کا بنایا ہوا ہے، اسی نے پہلے بنایا وہی دوبارہ بنائے گا۔ اور تمہاری سمجھ میں اگر تم یہ سمجھو کہ دوبارہ کیسے بنائے گا، ایک مرتبہ بندہ ختم ہو گیا تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، دوبارہ بنانا تو آسان ہے۔ اور سب سے بلند برتر شان آسمانوں اور زمین میں کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اور وہی عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ کی نشانیاں سن کر رب کو پہچانو، اس کے شکر گزار بنو، اس کی بڑائی بیان کرو اور اس پر یقین کو مضبوط کرو۔ یہ سورہ روم کا یہاں یہ رکوع پورا ہوا، اس سے آگے انشاءاللہ بیان آئندہ کروں گا۔ آئندہ جمعے میں نے انشاءاللہ آپ کے سامنے مجددوں کا ذکر کرنا، مجدد دین کو تازہ کرنے والے۔ مجدد کا مطلب دین کو، ملاوٹ ہو جاتی ہے، لوگ بیچ میں چیزیں مکس کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالی مجدد بھیجتا ہے جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتے ہیں، ساری مکسنگ ملاوٹ الگ کر کے خالص تجدید کہتے ہیں، تجدید و احیاء دین، دین کو تازہ کرنا، زندہ کرنا۔ اللہ یہ کام اپنے بندوں سے لیتا ہے۔ تو یہ ماہ سفر کے آخری عشرے میں کچھ ہستیاں ہوئی ہیں جو اپنے اپنے وقت میں جنہوں نے خدمات انجام دی۔ حضرت مجدد الفسانی، الف کہتے ہیں ہزار کو، ثانی دوسرے ہزار، نبی پاک کے پردہ فرمانے کے بعد 1000 سال گزر گیا تو دوسرے 1000 سال کے مجدد، وہ ان کا بیان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی 14ویں صدی میں دین کے مجدد، انہوں نے دین کو تازہ کیا۔ اور گولڑا شریف میں حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی شمار مجددین میں کیا جاتا ہے۔ تو آئندہ جمعے ان 3 ہستیوں کو خراج عقیدت، خراج محبت پیش کریں گے، ان کا ذکر کریں گے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔